بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب ایک بہار کا موسم آیا ہے۔ بہار کا موسم ان معنوں میں کہ دنیا بھر سے فرزندان توحید جوق در جوق اللہ کے گھر کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ فضا جو ہے لبیک اللہم لبیک کے نعروں سے گونجی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سعادت سے تمام مسلمانوں کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی آپ کو بھی۔ یہ زندگی میں ایک بہت ہی مطلب آدمی کو کہنا چاہیے ایک ایسا تجربہ ہے زندگی کا جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ نصیبوں سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے گھر کی زیارت کرا دیتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اور جو اس کی طلب میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بلائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو وہاں لے جائے اور اپنے گھر کی جیتی جاگتی آنکھوں سے زیارت کرے، جسے ہم ساری زندگی جو ہے یہ کہہ کے نیتیں باندھتے رہتے ہیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور جب اس کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں جا کر تو وہ منظر اور کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے۔ یہ حج جو ہے اس اعتبار سے ذرا مختلف سی عبادت ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی پہلو اس کا ذرا سا مختلف ہے۔ مثلا کچھ عبادتیں بدنی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ایکسرسائز سے، بدن سے، مثلا نماز ہے۔ اسی طرح کچھ عبادتیں جو ہیں وہ مالی ہیں جن میں صرف مال دینا پڑتا ہے، مثلا زکوٰۃ ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو خفی بھی ہیں بظاہر اور بدنی بھی ہیں، جیسے روزہ، پتہ نہیں صرف اللہ کو پتہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، اور کہ جسمانی تکلیف جو بھی ہے بظاہر وہ محسوس کی ہے۔ حج وہ واحد عبادت ہے جو جسمانی بھی یعنی بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور آدمی کی ول پاور کی بھی ہے کہ حج جو ہے وہ ایک ایسا سفر ہے، طویل سفر ہے، اور فی زمانہ تو یہ طویل سفر بھی چند گھنٹوں کا سفر رہ گیا ہے۔ تصور کیجئے اس زمانے میں جب لوگ جو ہیں وہ قافلے لے کر نکلتے تو 3 مہینے کا سفر کر کے لٹتے پٹتے دھول میں مٹی میں اٹے ہوئے جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچتے تھے۔ اب تو ادھر جہاز میں بیٹھتے ہیں، ادھر جا کے اتر جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہرحال ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے بدنی، اور ایک میں کہتا ہوں کہ یہ ایک محبوبانہ عبادت ہے۔ وارفتگی کے ساتھ بیت اللہ کے گرد لوگ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ بس ہم حاضر ہیں، اے اللہ بس ہم حاضر ہیں۔ تو یہ حج کا زمانہ ہے، حج کا سیزن ہے، اور اس حوالے سے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ حج پر مفتی صاحب سے گفتگو کی جائے۔ مفتی صاحب کی حج پر اس حوالے سے 2 کتابیں بھی موجود ہیں، آپ چاہیں تو پھر وہ ہم سے رابطہ کر کے اور فون نمبر وغیرہ لے کے ویب سائٹ سے لے لیجئے گا۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کو ہم گفتگو کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں جسے لوگ وقتاً فوقتاً مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ بات مجھے معلوم کرنی ہے، میں کہتا ہوں مفتی صاحب سے پوچھوں گا، لیکن پیر تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تو مفتی صاحب سے پوچھوں گا۔ مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مفتی شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ جناب میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا، پیر تک انتظار کرنا پڑے گا، تو میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا لیکن آپ کو ایک وقفے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ واپس آ کے بات کرتے ہیں۔ دونوں جہاں میں میرا نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیسا وقفہ تھا، خود ہی بول کے چلے گئے۔ میں کہہ کے گیا تھا نا آ کے مفتی صاحب سے بات کراؤں گا، تو مفتی صاحب حاضر ہیں، آپ سوالات کیجئے، کچھ سوالات میں کرتا ہوں حسب عادت، اور پھر حج کے موضوع پر بات کرتے ہیں ان سے۔ تو مفتی صاحب پہلے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حج کے موضوعات پر، کہ حج کی اقسام کیا ہیں، حج کن پر فرض، یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ ایک عام آدمی کے پاس ایک سوال ہے جو اکثر و بیشتر مجھے سننے کو ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو شوال میں جنہوں نے عمرہ کر لیا، یا ایام حج میں یا حج کے مہینوں میں جس نے عمرہ کر دیا، اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک کی استطاعت رکھتا ہے۔ یہ آیت طیبہ میں نے آپ کے یہ پڑھی ہے، اور اسی میں اس سوال کا جواب بھی ہے جو آپ نے کیا
اگرچہ کہ یہ آیت طیبہ سے اور بہت سارے استدلال ہیں، لیکن یہ سوال جو آپ نے فرمایا کہ اس پہ حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا، تو بہرحال بات یہ کہ اس میں علماء کی دو رائے ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ فرض ہو جائے گا، لیکن اکثریت کی جو رائے ہے اور جو مدلل ہے دلائل کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحر صورت قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت طیبہ میں شرط لگائی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو اب استطاعت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے فقہاء کرام نے بیان فرمائی، خود اس کا اپنا خرچہ، خود اس کا اپنا نفقہ، اپنے اہل کا نفقہ جن کو پیچھے چھوڑ آیا ہے، یہ ساری کی ساری شرائط پائے جائیں گے تو کسی پہ حج فرض ہوگا، ورنہ صرف وہاں پہ جانے سے فرض نہیں ہوگا، کیونکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہاں کا رہنے والا باشندہ مکہ معظمہ کا رہنے والا بھی ہے تو اس کی بھی استطاعت ہے، وہ حالانکہ مکہ معظمہ میں رہتا، صبح شام خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، اس پہ بھی حج فرض اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پاس استطاعت نہ پائی جائے گی۔ اگر وہ پیدل حج کرنے پہ قادر ہے تو اس میں جسم میں اتنی طاقت ہو کہ وہ حج کر سکے، اور اگر پیدل چلنے پہ قادر نہ تو سواری کا اس کے پاس خرچہ ہو یا سواری کا انتظام ہو، تب کہیں جا کے اس پہ حج فرض ہوگا، ویسے اس پہ بھی فرض نہیں ہوگا۔ اور جتنے دن کے لیے وہ نکلے گا گھر والوں کا خرچہ بھی دے کے جائے گا۔ جی جی جی۔ اچھا، اور پھر فرض ہونے کے بعد ایک اور عوام کے لیے ہم یہ بات بیان کر دیں کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ اپنا فریضہ ادا کر لیا تو اب دوسری مرتبہ اس پہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ البتہ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر کسی نے کلمہ کفر بکا، مرتد ہو گیا یا کلمہ کفر بک کے دائرہ اسلام سے نکل گیا، پھر وہ تجدید ایمان کرے گا تو اب اثرن اس پہ حج کرنا فرض ہوگا اگر استطاعت موجود ہے تو۔ اچھا، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ جو شوال یا حج کے مہینوں میں عمرہ کرایا وہ لازماً حج کرے گا، جی جی استطاعت ضروری ہوگی۔ جی جی۔ اچھا، یہ حج جو ہے، حج مطلب ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں، مطلب سمجھنا ہے کیا لوگ بھی کہ یہ حج ایک ایسی ہوتا ہے، حج کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بیت اللہ کے گرد طواف کروانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ میرا جو ہے وہ میرے لیے مشقت جھیل کر آتا ہے، یا اس کا کوئی بہت ہی بڑے تناظر میں کوئی مقصد ہے؟ دیکھیں، اس کے مقاصد بہت زیادہ ہیں، اور باقاعدہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو اسلام کی پوری عکاسی کرتا ہے، اجتماعیت کی عکاسی کرتا ہے اور دیگر جذبات کی عکاسی کرتا ہے، لیکن اس کے بڑے مقاصد میں جو بات بیان کی جاتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ اسلام کا معنی ہے تسلیم کرنا، قبول کرنا، امن، صحیح، اور اصل میں بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا نام ہے، اپنی عقل سے، اپنے تمام کے تمام معاملات سے اللہ رسول کے سامنے ماورا ہو کر ان کو پیچھے چھوڑ کے سر تسلیم خم کرنے کا نام حج ہے۔ اب حج کی عبادات کو جب ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وارفتگی اور دیوانگی کے عالم میں بندہ جو ہے لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، کبھی اسی دیوانگی کے عالم میں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑ رہا ہے جس کا ظاہری طور پہ کوئی مقصد نظر نہیں آتا، کبھی جو ہے وہ مزدلفہ جاتا ہے تو کبھی مینا جاتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، وہاں پہ عبادتیں کرتا ہے، پھر واپس لوٹ کر آتا ہے، پھر جانور قربان کرتا ہے، کھلے میدان میں پڑا ہوا ہے، تو ظاہری طور پہ جو لوگ عقل کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو اس میں کوئی بات بھی نظر نہیں آتی، اس لیے بعض لوگ ایسے بھی گزرے کہ جنہوں نے معاذ اللہ حج کا انکار کیا، اور ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے، جی جی، اور جنہوں نے معاذ اللہ ایسا کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ جناب غریبوں کو مدد کر دی جائے اور یہ کر دیا جائے اور وہ کر دیا جائے، تو یہ لوگ اپنے عقلوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کے اپنے عقل کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو فرمایا کہ کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو جملہ ہے انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرے سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں، تو یہاں پر اس بات کا درس دینا۔ پھر اور اس کے ہم مقاصد کو لیتے ہیں، اس کے فوائد کو لیتے ہیں، تو ایک تو اجتماعیت کی بات ہے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو کہ کالے گورے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، ہر قسم کی طبقاتی تقسیم کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو انسانیت کے معاملے میں برابر دیکھتا ہے، ایک یونیفارم میں کھڑا کر دیا، اور اگر کسی کو مرتبہ دیتا ہے اسلام تو صرف اس کو دیتا ہے جو رب کریم کا زیادہ فرما بردار ہے، زیادہ اس کے احکام کا پابندی کرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا کرامت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. باقی چاہے بادشاہ ہو چاہے امیر ہو, سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا, ایک جیسا لباس پہنا دیا, سارے تکبر کے بتوں کو توڑ دیا, کوئی چھوت چھات نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہ غسان کا بادشاہ جبلہ بن احم وہ طواف کر رہا تھا, اور وہ بادشاہ تھا تو اس نے بڑا لمبا قسم کا احرام پہنا ہوا تھا. تو کسی غریب مسلمان کا پاؤں جو اس کے احرام پہ پڑ گیا تو اس نے منہ پہ تھپڑ مارا اس کے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے اس کو طلب فرما لیا, اور آپ نے فرمایا کہ قصاص دو اس کا, تم نے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ, تم اس کو بدلہ دو اس کو. تو وہ شخص جو ہے چلا گیا, بھاگ گیا, اسلام سے پھر گیا, لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ برابری کے اصول کو ختم نہیں کیا. تو یہ وہ درس ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا. انسان انسانوں کا غلام بنا ہوا ہے, لیکن اسلام اس غلامی سے نکال رہا ہے. ذرا ایک کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہوئی ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک ابھی یہ جو ایک طرح کا صاحب یہ حج جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. کہ بادشاہ بھی جو ہے وہ احرام پہنے ہوئے ہے, اس کا بھی ایک بازو کھلا ہوا ہے, اور فقیر کا بھی ایک بازو کھلا ہوا ہے, اس کا بھی سر ننگا ہے, اس کا بھی سر ننگا ہے, وہ بھی زمین پہ سو رہا ہے. مطلب حج جو ہے وہ اجتماعیت کی اور اخوت کی ایک ایسی مثال ہے جو دنیا میں شاید کہیں اور نہیں ملتی. اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہوتا ہے کہ جہاں دنیا بھر کے کالے, گورے, عربی, عجمی, دنیا کی ہر رنگ و نسل کے لوگ جو ہیں ان کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا ہے, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. مفتی صاحب, ہمارے ہاں جو ایک نیا کلچر آیا ہے فی زمانہ, ناظرین میری کوشش ہوگی کہ حج کے حوالے سے ہم جو ہے آج کے فی زمانہ جو جدید مسائل پیدا ہوئے ہیں یا جو نئی اپروچز آ رہی ہیں, جس کا بھی مفتی صاحب نے تذکرہ کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج نہ کیا جائے, اس پیسے سے غریبوں کی امداد کر دی جائے وغیرہ. اب یہ ایک مسئلہ اور بھی ہے, میں پھر ڈسکس کروں گا بعد میں, ابھی کچھ مناسب نہیں لگ رہا. کہ مفتی صاحب یہ ہمارے ہاں ایک حج کی جو ہیں کیٹیگریز ہوئی ہیں, جی آرڈنری حج, اس کے بعد وی آئی پی حج, اسپیشل حج, اس کا وی آئی پی حج, اس کا وی وی آئی پی حج. تو وہ جو وی وی آئی پی حج کرنے والے ہوتے ہیں وہ عرفات کے میدان میں ایسے نہیں لیٹتے جا کر پڑے ہوتے جیسے ہم چٹائی بچھا کے, ایک چٹائی لے گئے تھے, بچھایا تھا, مزدلفہ میں سو رہے تھے اور وہاں سو رہے تھے. تو وہ جو ہیں بڑے ایئر کنڈیشن کمروں میں ایئر کنڈیشن. ایک وہ جو اسپیشل حج ہے, وی آئی پی حج ہے, وہ شروع ایئر کنڈیشن سے ہوتا ہے اور ختم بھی ایئر کنڈیشن پہ ہوتا ہے. تو کیا یہ طبقاتی کشمکش اس عبادت میں بھی نہیں آ گئی؟ دیکھیں, اس عبادت میں نہیں آئی, بلکہ لوگ شیطان کی پیروی کرنے لگے ہیں, اپنے نفسوں کی پیروی کرنے لگے ہیں. حالانکہ کائنات کے شہنشاہ, کائنات کے بادشاہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا تو آپ کے لیے تو ہر چیز آسائشیں وغیرہ موجود ہو سکتی تھی. آپ کے ازواج مطہرات نے حج فرمایا تو عام عورتوں کی طرح انہوں نے حج کیا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان میں رہ کر حج فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قسم کے آسائش اور تعیش کو پسند نہیں فرمایا, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میلا کچیلا حاجی جو ہے اللہ کو زیادہ پسند ہے. تو اب جو لوگ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے ہیں, ایئر کنڈیشن میں اٹھ رہے ہیں, تو ان کو تاکہ پسینہ نہ آ جائے, اس پسندیدگی کے معیار میں داخل ہی نہیں ہو رہے. ایک ذرا کالر سے بات کو, انڈیا سے ہمارے ساتھ عباس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عباس صاحب, چل رہا ہے, کیسے ہیں آپ؟ کیسے طبیعت مزاج؟ الحمدللہ. جام نگر سے بول رہا ہوں عباس بھائی. جی بھائی. اچھا, میرا یہ سوال تھوڑا ہٹ کے آپ کے پروگرام سے. ہلو, ہمارا مسجد بن رہی ہے ادھر, تو اس مسجد میں کیا چندہ بھی کم آ رہا ہے, تو ہم کسی سے ادھار پیسہ لے کر کے ڈال سکتے ہیں؟ بعد میں جب مسجد کا چندہ ہوگا تو اس کو ہم کور کر لیں گے. اچھا, سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے, بالکل سمجھ گیا. ابھی بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے. تو یہ ہمارے ہاں اس طرح کا اب وہ ایک صورتحال یہ ہوئی کہ آج کل تو خیر لوگوں کی استطاعت تو ہے ہی جیسی بھی ہے, اور حج مہنگا بھی نسبتاً ہو گیا, عام آدمی کی دسترس سے تو باہر چلا گیا, اس پر بھی وی آئی پی اور وی وی آئی پی حج ہو رہے ہیں, اور یہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی. کیا شرعاً اس کی اجازت ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ دیکھیں یہ اچھا ایک منٹ استاد, ایسا کریں ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ لیتے ہیں, چونکہ یہ بات ایسی ذرا لمبی ہو گئی, پھر بیچ میں اگر ڈسٹرب کروں گا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا, تو پہلے وقفہ لے لیتے ہیں چھوٹا سا. دونوں جہاں میں
میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے بات ادھوری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وقفے لے لیتے ہیں. اب آپ دیکھیے نا, زندگی میں سفر تیز رکھنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ لینا ضروری ہوتا ہے, ورنہ آدمی تھک جائے گا, ہانپنے لگے گا, بات نہیں ہو سکے گی. تو بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہانپنے کانپنے سے بہت ڈرتے ہیں, چنانچہ وی آئی پی حج کرتے ہیں جا کر. تو یہ جو وی آئی پی حج ہے اس پر بات ہو رہی تھی کہ آج کل تو ایک کلچر آ گیا ہے کہ وہ جب ایئرپورٹ سے اترتے ہیں تو اے سی گاڑی میں جاتے ہیں, وہ ان کے خیمے بھی 5 اسٹار ہوٹلز کی طرح ہوتے ہیں. تو حج کا جو فریج, ٹیلی ویژن اور دنیا دیگر کی تمام ہر سہولتیں سہولت مہیا دنیا کی جاتی ہے. بیٹ مین بھی ہوتا ہے, خدمت گار بھی ہوتا ہے. تو حج کا جو بنیادی مقصد ہے تمام لوگوں کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دینا, چھوٹے بڑے کی تفریق مٹا دینا, محمود و ایاز جو ہیں ان کی تفریق کو ختم کر دینا. تو وہ تفریق تو ہم نے پیدا کر دی, تو حج کا مقصد نہیں فوت ہوتا. اچھا, باقاعدہ اس کے بھی ایسی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں ان میں کوئی عام آدمی داخل بھی نہیں ہو سکتا. جی جی. تو بہرحال اس کے حوالے سے دیکھیں, مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قرب قیامت ہوگا تو امیر لوگ جو حج کریں گے وہ سیر سپاٹے کے لیے کریں گے, پکنک کے لیے, اور تاجر لوگ اپنی تجارت چمکانے کے لیے کریں گے, اور جو علماء کے کہلانے والے ہوں گے وہ اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے کریں گے, اور غربا جو ہے وہ بھیک مانگنے کے لیے کریں گے. یہ سارا کا سارا یہ ہو بھی رہا ہے, یہ بالکل بیان یہی ہو رہا ہے. آپ یقین مانیے کہ ایک مرتبہ مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے اس کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور اس منظر کو میں دیکھ رہا تھا. شام کا وقت تھا اور اتنا پیارا منظر, لوگ عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ میں نے 2 بچوں کو دیکھا, ظاہر سی بات ہے امیروں کے بچے ہوں گے. وہ اس صحن میں بیٹھ کر چیل اڑی, کوا اڑا, آپس میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے کھیل رہے تھے. اب اندازہ کیجئے کہ کیا مطلب کہ اس بیت اللہ کی اہمیت ان بچوں کی نظر میں. حالانکہ بچوں کو ایسے مقام پہ لے جانے سے منع کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنبو مساجدکم من صبیانکم, کہ اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے بچاؤ, وہ مجانینکم, پاگلوں سے بچاؤ. تو اب دیکھیے, ایک تو یہ پکنک ان کی بالکل پوری کی پوری. پھر تجارت والوں کو دیکھیں آپ, لوگ کتنی تجارت کی نیت سے جاتے ہیں, بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں, سونے بھر بھر کے لاتے ہیں. بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے ہم لوگوں پہ. تو یہ اصل جو روح تھی اسلام کی, حج کی, وہ ہم لوگوں نے فوت کر دی ہے. میں ذرا ان سے فیصل صاحب سے بات کروں, لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی فیصل صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر, فیصل حمید بات کر رہا ہوں لاہور سے. ہاں, لاہور کا کیا حال ہے؟ اللہ کا بہت اچھا شکر, اللہ کا. بس ڈینگی کا تھوڑا سا ہے اب. ارے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے, صحت مند لوگوں کے لیے, کہ ہم بیماروں اور ضرورت مندوں کی کیسے مدد کرتے ہیں. بالکل بالکل. ہاں جی فرمائیے. سر وہ میرا سوال یہ تھا کہ فطرانہ کیا بتا کر دینا چاہیے یا خاموشی سے دے دیں؟ اچھا ٹھیک ہے, اور کوئی بات تو نہیں؟ ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. اچھا مطلب ذرا میں اس پر بھی بات کرتا ہوں. یہ عباس صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا کہ مسجد میں جو چندہ ہوا ہے وہ کم پڑ گیا, ضرورتیں مسجد کی زیادہ, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ادھار لے کے مسجد کے اخراجات پورے کر دیں اور اگلے مہینہ کا جو چندہ ہے اس میں سے قرض ادا کر دیں؟ ہاں یہ ممکن ہے, شرعی طور پہ اس کی اجازت بھی ہے. تو آپ لے سکتے ہیں اور پھر بعد میں اس کی رقم لوٹا سکتے ہیں, اسی چندے سے لوٹا دیں گے. جی جی. اچھا, ان کی بھی فیصل صاحب کی بھی فطرہ جو ہے وہ ظاہراً دینا چاہیے یا چھپا کے دینا چاہیے؟ دیکھیے, فطرہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بتایا جائے کہ میں آپ کو فطرانہ دے رہا ہوں. اس کو تحفے کے نام پہ, مٹھائی کے نام پہ, کسی بھی نام پہ اس کو دے سکتے ہیں. آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا, فطرانہ ادا ہو جائے گا. اچھا, یہ فطرہ صرف عید پر ہی دینا ہے یا جن لوگوں نے پہلے ادا نہیں کیا ان کو بھی ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, فطرہ جو ہے کبھی بھی قضا نہیں ہوتا. اگر پچھلے 10 سالوں کو بھی نہیں دیا تو اب ادا کریں تو ادا ہو جائے گا. یہ دینا ہی دینا ہے, دینا ہی دینا, یہ واجب ہے. واجب ہے. ہاں, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے عید پہ نہیں دیا تھا چلو چھوڑو یہ والی عید گزر گئے اگلی عید پہ دے دیں گے. پچھلی عید کا بھی جو ہے وہ دینا. فطرہ جو ہے وہ زندگی میں کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا, اسے دینا ہی دینا ہے. اگر پچھلے 5-6 سال 10 سال مفتی صاحب کہہ رہے نہیں دیا تو اسے ادا کرنا چاہیے. فطرہ دینا بہت ضروری ہے. اچھا بہرحال, تو مجھے اب یہ بات ہو رہی تھی کہ صاحب اس طرح کی صورت, اب یہ جیسے کہ آپ نے فرمایا, خود میرا ذاتی تجربہ یہ, میں نے ایک ایسے مقام غار حرا آپ نے دیکھا کتنی بلندی ہے, تقریباً 2,500-3 ہزار فٹ کی بلندی ہے اور انتہائی پرخطر راستہ ہے اوپر جانے کا, پتھروں. وہاں میں نے راستے میں جو ہے معذور گداگر بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں, ہم پیروں والے,
بڑی مشکل سے چڑھے تھے, ان کی ٹانگیں بھی نہیں تھیں, وہ ہمیں 10,000 فٹ کی بلندی پہ ملے جا کے, اور بھیک مانگ رہے ہیں, اور وہ کس طرح کرتے ہیں. اور اس زمانے میں اتنے, حالانکہ وہاں بڑا انتظام ہوتا ہے کہ وہ شرطے جو کہلاتے ہیں, پولیس والے آتے ہیں, لاٹ کی لاٹ جو ہے وہ بھاگتی ہے, لیکن وہاں قدم قدم. اور زیادہ تر, معاف کیجیے گا ناظرین, میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, شاید آپ کو اچھا نہ لگے, لیکن یہ زندگی کی حقیقت ہے. اور اگر آپ وہاں جو حضرات گئے ان سے پوچھے, ایشیائی باشندے زیادہ ہوتے ہیں, ایشیائی افریقی, یہ لوگ باقاعدہ وہ نظام ہوتا ہے, باقاعدہ بچے ہاتھ پیر توڑ کے بٹھائے ہوتے ہیں, ٹھیکیداری نظام ہے, ٹھیکیداری نظام, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 100% پوری ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ تو صرف بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں. جی اچھا خیر, اس پر بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. او ہو بھائی معاف کیجیے گا, اصل میں اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کا محرم جو ہے موجود نہیں ہے, اور جس وقت وہ فارم بھر رہی ہے اس میں وہ کسی کو غلط طور پہ اپنا محرم جو ہے وہ لکھوا دیتی ہے فارم میں. اب ظاہر تصدیق تو ہوتی نہیں کہ کون محرم ہے یا نہیں ہے, اور وہ اس کے ساتھ حج پہ چلی جاتی ہے. کیا حج ہو جاتا اس کو؟ دیکھیں, ایسا کرنا سراسر ناجائز ہے, اور وہ نیک کام جو وہ عبادت کے جو آپ کی مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے, آپ اس کو بھی ایک حرام ذریعہ استعمال کر کے کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند ہی نہیں ہے کہ جو بندہ اس قسم کے کام کر کے جو ہے عبادت کے لیے جائے. تو فقہی اعتبار سے تو ہم کہیں گے کہ اس کے فرض ذمے سے ساقط ہو گیا, لیکن روحانی اعتبار سے, ثواب کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں کہ اس کو ثواب بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. ہاں, وہ ایک شرط توڑ کر گئی. جی جی. اچھا, ایک میں خواتین کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے, خدا نخواستہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, بھائی اس کا کوئی ہے نہیں, شوہر اس کا موجود نہیں ہے, وہ بھی خدا نخواستہ انتقال ہو گیا, اس کی شادی نہیں ہوئی ہے, یا شوہر نے طلاق دے دی ہے, اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, اور وہ حج کرنے جانا چاہتی, صاحب استطاعت بھی, وہ کیا کرے بتائیے؟ دیکھیں, اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اگر صبر سے کام لے, محرم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے محرم پیدا تو نہیں کیا جا سکتا. اب یہ کہ نکاح کا ایک راستہ ہے, وہ کسی سے نکاح کریں, پھر اپنے میاں کے ساتھ جا سکتے ہیں, ورنہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان کے. اور اگر یہ سب نہ کریں تو پھر زندگی بھر وہ حج نہ کریں. ہاں, نہ کریں, کیونکہ اب شریعت نے ان کو معذور رکھا, شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ اپنے گھر پہ بیٹھے رہیں. میں پھر جنید صاحب سے بات کر لیتا ہوں. آپ جی جی, السلام علیکم. السلام علیکم جنید صاحب. السلام علیکم. جی جی فرمائیے جناب. پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں مجھے بات کرنی تھی. ارے یار, کیا پوچھ لیا آپ نے؟ مجبوری تھی, کیا کریں. نہیں مجبوری کیا, پوچھے نا, یہ باتیں تو پوچھنے کی ہے بھائی. اس میں یہ ہے کہ امپلائی کا بھی کرتا ہے, اور ساتھ میں جو کمپنی ہوتی ہے وہ بھی اتنا ہی حصہ ہمیں ملا کے دیتی ہے. ہاں مجھے معلوم ہے. اچھا, کمپنی حصہ ملاتی پروویڈنٹ فنڈ میں. ہر مہینے اگر 1000 روپے کرتے ہیں, ہاں, تو کمپنی بھی ہر مہینے اتنا ہی اماؤنٹ 1000 روپے جمع کرتی ہے. جی مجھے معلوم ہے. پھر یہ دونوں ہر مہینے ہر اسٹاف کا ہوتا ہے, یہ سب جمع ہو کے پھر. ٹھیک ہے, میں پوچھ لیتا ہوں, میں بھی سرکاری ملازم ہوں, مجھے پتا ہے کیا ہوتا ہے. اچھا, ایک صاحب اور ہیں, ان سے بات کر لوں. السلام علیکم. امریکہ سے ہمارے دوست ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں, لیکن میں اپنا گنج نہیں, مطلب وہاں نہیں اتروا سکتا نا, کیونکہ اگر مجھے ایک بھی مطلب زخم آ گیا تو وہ میرا ٹھیک نہیں ہوگا نا, تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بال اتروانے میں. جی جی. ہاں جی, بال اتروانے میں. اچھا ٹھیک ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ابھی آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ابھی بات کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, یہ میرا خیال ہے ان کے پہلے دونوں کو جواب دے دیں. پروویڈنٹ فنڈ جو ہے کمپنی سے ملتا ہے, اور ظاہر ہے اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر 1000 روپے میرے کٹے تو 1000 روپے جو ہے وہ ادارہ بھی اپنے شامل کرتا ہے اس میں. دیکھیں, اس حوالے سے جو ہے نا, بعض میں نے علماء کا یہ نظریہ بھی سنا کہ وہ جائز قرار دیتے ہیں, لیکن جو میرے نزدیک محقق بات ہے وہ یہی ہے کہ اس میں فرق ہے سرکاری ملازم کا اور غیر سرکاری ملازم کا. تو سرکاری ملازم کو جو پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے اور اس میں انٹرسٹ کے نام پہ بھی جو رقم دی جاتی ہے, تو بہرحال وہ لے سکتا ہے, اس میں وہ سود کی نیت نہ کرے. ہاں, البتہ پرائیویٹ کمپنی کی جانب سے پروویڈنٹ فنڈ میں جو سود کے نام پہ رقم دی جاتی ہے وہ رقم نہیں لے سکتا, اپنی اصل جو رقم ہے وہ لے سکتا ہے. اچھا, یہ جو 1000 روپے مہینہ ملتا ہے, اسے پلس 1000 روپے, مطلب یہ کہتے ہیں کہ 1000 روپے تو ہم آپ کی تنخواہ سے کاٹیں گے اور 1000 روپے ادارہ اپنی طرف سے دے گا آپ کو, تاکہ جب آپ ریٹائر ہو رہے ہوں اور آپ کا وہ وقت آ رہا ہو جو آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ کی اتنی اماؤنٹ مل جائے. تو اگر اس میں کوئی پرائیویٹ ادارہ سود کی نیت نہیں کر رہا, وہ صرف کنٹریبیوشن کر رہا ہے,
ہاں دیکھیں کنٹریبیوشن کرتا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا. پھر سود کے لیے عام طور پہ یہ رقم جو ہے وہاں پہ جمع کرا دی جاتی ہے سودی بینکوں میں, وہاں پہ پھر اس کو انٹرسٹ الگ سے مل رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے جو رقم خود اس بندے کی ہے, جو کمپنی دے رہی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو رقم اب انٹرسٹ کے طور پہ مل رہی ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا, سرکاری ادارے کے ملازم لے سکتے ہیں؟ ہاں اس کے لیے لے سکتے ہیں, اس میں کیونکہ وہ نیت یہ کر سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا مال ہے اپنی مرضی سے دے رہی ہے تو لے سکتا ہے. اچھا میں ذرا آصف صاحب سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کہاں سے آصف صاحب؟ الحمدللہ جی. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. فیصل آباد سے بول رہے ہیں آپ؟ جی فرمائیے. سر مسئلہ یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ ادھر حج پہ ہم جب جاتے ہیں احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, ادھر سے کوئی تنکا وغیرہ بھی توڑتے ہیں تو اس کا بھی دم دینا پڑتا ہے کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تنکا بھی توڑنے وغیرہ بھی. اچھا اچھا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. مفتی صاحب پہلے ان کے سوالوں کا, امریکہ سے ہمارے بھائی نے پوچھا حج پر جا رہے ہیں بال نہیں کٹوا سکیں گے چونکہ اگر کوئی زخم لگ گیا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا, شاید شوگر وغیرہ کے مریض ہوں گے. دیکھیں شریعت نے اس حوالے سے رعایت دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ نے قصر کروانے کی بھی اجازت دی ہے. مقصرین. ہاں تو یہ ہے کہ اپنے بالوں کو کم سے کم چوتھائی سر کے بالوں کو 1 انگلی کے پورے کے برابر کٹوا دیں تو ان کا قصر ہو جائے گا. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا ذرا بھائی آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ذرا سنیے گا میں کیا قصر مقصرین کے لیے یہ جو قصر کرانا ہے جن لوگوں کو, تو کیا پورے سر کے بالوں کا چوتھائی کروانا ہے؟ جی ہاں, پورے سر کے بالوں کا کم سے کم چوتھائی کروانا فرض ہے. اچھا, اور اگر پورے سر کا کروا لے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا اور باقی بال بھی کٹ جائیں گے, کوئی حرج نہیں. اچھی بات ہے. اچھا یہ اور خواتین کا بھی قصر یہی ہوتا ہے کہ وہ خواتین تو قصر ہی کرواتی ہیں, وہ گنجی تو ہو نہیں سکتی, وہ اپنے معلقین تو ہے نہیں, مقصرین ہے ساری. سر کے بالوں کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد بالوں کے کنارے سے 1 انگلی کے پورے کے برابر بال کٹوا لیں وہ تو وہ ہو جائیں گے. لیکن اس میں 4 حصوں میں نے اس لیے کہا کہ چوتھائی فرض ہے, لیکن عام طور پہ بعض علماء احتیاط کے طور پہ کہتے ہیں کہ 3 حصے بنا لیں تاکہ چوتھے حصے میں کچھ کمی نہ رہ جائے. اچھا, تو پھر 3 حصے بنا کے اس میں سے 1 حصے کو جو ہے بس 1 انگلی کے برابر, یعنی 1 انگلی پہ جو بال لپٹ جائیں اتنے کٹوا دیے. لپیٹنے بھی ضروری نہیں ہے, پورا یوں لیجیے, یہ لمبائی ہے پورے کی, یہ ہے 1 انچ کی. یہ دیکھیے بھائی خواتین اگر دیکھ رہی اتنی سی ہے 1 پورے کے برابر ہے. جی جی یہ کٹوا لیجیے. ایک کالر آ گئے ہیں, میں آپ کو انگلی نہیں دکھا رہا ہوں, خواتین کو سمجھا رہا تھا صرف 1 انچ, آپ کہیں گے انگلی اٹھا رہے ہیں دوسروں پر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرے بھائی. جی میں نماز کے بارے میں سوال. جی میں قلم اٹھا لوں ذرا. جی فرمائیے. کوشچن یہ کہ اگر بس میں جا رہے ہیں تو گاڑی نہ رکے, یا کچھ سروس کو رکتی نہیں ہے رستے میں, وہ ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ کے درمیان رکتی نہیں ہے, تو کیا ہم بیٹھے بیٹھے اس کی سیٹ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں تشریف فرما ہیں اس وقت؟ میں نوشہرہ سے بات کر رہا ہوں, پشاور کے قریب. اچھا پشاور میں ہیں آپ, چلیے بات کرتے ہیں. اچھا مجھے صاحب ایک بات تو یہ ہو گئی, یہ امریکہ والے بھائی جو ہیں ان سے بات ہو گئی کہ مقصرین میں شامل ہوں گے, آپ قصر کرائیں گے, آپ محلقین نہیں, لہذا آپ مجبوری ہے تو آپ سر نہ منڈوائیں, بہتر تو سر منڈوانا ہوتا ہے. اچھا آصف صاحب نے فیصل آباد سے پوچھا کہ احرام کی حالت میں اگر تنکا بھی توڑ لیں تو کیا دم دینا پڑے گا؟ دیکھیں احرام کی حالت میں یا ویسے ہی مکہ معظمہ میں اس کی گھاس توڑنا منع کیا گیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. البتہ وہاں پر وہ پودے جو لوگ خود اگاتے ہیں اس میں سے اگر کچھ توڑے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. یہ قدرتی گھاس جو اگ جاتی ہے اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کو نہ توڑیں, نہ اس کے خودرو پودے جو ہو جاتے ہیں. اچھا تو اس میں برحال دم تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کا تاوان ہوتا ہے, اس کا تاوان کے طور پہ تھوڑا گھاس تنکا توڑا تو صدقہ کرنا پڑے گا, اور وہاں کے جانوروں کو شکار کیا ہے تو پھر اس کا دم دینا پڑے گا. اچھا وہ صاحب ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہم گزر رہے ہیں اور کچھ ایسے حشرات, کیڑے مکوڑے, چوٹے پیروں کے نیچے آ گئے, مر گئے, تو وہ تو امن کی جگہ ہے, وہاں تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا, لیکن دھوکے سے مر گئے. دیکھیں اس حوالے سے ایک تو وہ چیزیں ہیں جو کہ موذی ہوتی ہیں, جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں, سانپ آ گیا, چھپکلی ہے, چوہا ہے, چیل ہے, جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے, ان کو مارنے کی اجازت ہے شریعت مطہرہ میں. وہاں بھی جی جی جی. پھر باقی یہ جو حشرات الارض وغیرہ ہیں ان کے بارے میں اگر پاؤں میں آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن انسان بچے کوشش کرے کہ ان کو بھی
نہ مارے، تکلیف نہ دے. حالت احرام میں بھی؟ جی جی جی، اللہ کا گھر ہے چونکہ وہاں پہ امن ہے ہر چیز کو حاصل، تو جو غیر مضی اشیاء ان کو نہ مطلب کہ قتل کرے، نہ مارے، نہیں کرے. اچھا تو بھائی یہ احرام کی حالت میں جو صورت ہے، خودرو پودے جو ہیں جیسے گھاس ہے، کچھ پودے نکل آتے ہیں، کچھ جو ہے وہ مشروم ٹائپ کی چیزیں نکل آتی ہیں، جو خودرو پودے نکل آئے ہیں انہیں نہیں توڑا جا سکتا، منع ہے. ہاں جو لوگوں نے لگائے ہیں وہاں ان کو، لیکن کیا ضرورت ہے توڑنے کی، انہیں بھی توڑنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اگر توڑ لیں خدا نخواستہ تو کچھ نہیں ہے. اچھا یہ گاڑی رکتی نہیں ہے، یہ پوچھنے پشاور سے ہمارے بھائی، تو نماز گاڑی میں ادا کر لیں؟ یہ دیکھیں چلتی گاڑی سے مراد ان کی بس ہے، کار ہے وغیرہ جو بھی ہے، ٹرین ہے، تو اس کے حوالے سے دیکھیں ٹرین کا ایک مسئلہ الگ ہو جائے گا. اچھا بسوں وغیرہ کے اندر تو سب علماء کا اتفاق ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وقت جا رہا ہے تو اپنی نماز ادا کر لے سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا، لیکن بعد میں جا کے اس کی قضا کر لیں. اچھا ٹرین کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹرین کے بارے میں علماء کی دو رائے ہے. بعض علماء نے تو کہا کہ ہو جائے گی نماز ٹرین میں، اور بعض علماء فرماتے ہیں چونکہ یہ انسان کے بس میں ہے اور زمین پہ چلتی ہے، اس کو روکنا ممکن ہے، تو دیگر کاموں کے لیے تو رک جاتی ہے، پانی لینے کے لیے رک جاتی ہے، مسافروں کو بٹھانے کے لیے رک جاتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پیروی کرنے کے لیے نہیں رکتی. تو یہ عذر جو ہے من جہت العباد ہے، تو اس لیے اس کے پر نماز نہیں ادا ہوگی. اگر پڑھی چلتی ٹرین میں تو اس کو بعد میں دہرانا پڑے گا. ہاں ٹرین اگر رکی ہوئی ہے، بالکل ساکت ہے، اسٹیشنری ہے، آپ نے قبلے کی طرف رک کے اس میں نماز پڑھ لی تو وہ مثل تختے کی نماز پڑھنا ہے، وہ ادا ہو جائے گی. لیکن چلتی ٹرین میں جو ہے نہیں ہاں ایک رائے تو یہ کہ ادا ہو جائے گی، لیکن احتیاط والی بات یہ ہے کہ اس نماز کو دہرا لیں. اچھا چلتی ٹرین میں ایک مسئلہ جو ہے وہ قبلے کا ہے، استقبال قبلہ بھی تو ہوگا نا، کہ پتہ نہیں ٹرین کس سمت میں جا رہی ہے اور قبلہ کس سمت میں، اور ٹرین چلتے چلتے کس طرف مڑ گئی. ہاں اس میں بھی پھر حکم یہ ہے کہ تحری کرنے کا حکم ہوتا ہے کہ اگر ٹرین بالفرض گھوم رہی ہے تو پھر آپ کو بھی گھومنا پڑے گا قبلے کی جانب. اچھا جی جی، تو اس کے لیے تو بڑا شارپ ہونا ضروری، ہر آدمی تو نہیں پڑھ سکتا. جی جی. اچھا خیر. اچھا جی ہم بات کر رہے تھے محرم کے ساتھ جانے کی، تو محرم نہیں ہے، غیر محرم کے ساتھ چلی گئی ہیں. جن خواتین کے ساتھ محرم نہیں ہے بھائی وہ تو حج کر ہی نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معذور ہیں. اس حوالے سے چنانچہ بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ جعلی محرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپائے جا سکتے. محکمہ حج سے چھپا لیں گے آپ، وزارت حج سے چھپ جائیں گے، سعودی حکام سے چھپ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے تو جعلی محرم نہیں چھپ سکتے نا بھائی. اچھا فارم بھرتے وقت ایک آدمی کے پاس رقم نہیں تھی، جس وقت فارم جا رہے تھے حج کے، تو 3 مہینے پہلے جاتے ہیں، اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے. اب جب فلائٹ جانا شروع ہوئی، مطلب آپریشن شروع ہو گیا، فلائٹ آپریشن، تو میرے پاس اتنی رقم آ گئی، تو کیا اس سال مجھ پر حج فرض ہو جائے گا؟ دیکھیں ہمارے فقہاء کرام نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ قافلوں کی روانگی کے وقت اس کے پاس استطاعت پائی جائے تو حج فرض ہوگا. تو اب قافلوں کی روانگی سے مراد یہ ہے کہ جب روانگی کے انتظام ہو رہے ہوں، اور فی زمانہ چونکہ فارم وغیرہ پہلے بھر لیے جاتے ہیں، پہلے ہو جاتے ہیں، اور وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کے فارم بھریں. اب تو روانگی میں آپ بھاگ کے تو جہاز پکڑ نہیں سکتے. اصل فی زمانہ اس وقت کا اعتبار ہے جب فارم بھرنے کی تاریخیں تھیں. اچھا تو اس زمانے میں اگر استطاعت پائی جاتی تھی تو پھر اس پہ فرض ہو سکتا تھا. لیکن پھر ایک صورت یہ کہ انٹرنیشنل پاسپورٹ کی بھی ہمارے یہاں پہ پہلے کچھ چلا تھا سلسلہ کہ انٹرنیشنل پاسپورٹ پہ بھی آپ سفر کر سکتے ہیں. تو ہاں اگر کسی پر ایسی استطاعت موجود ہے کہ وہ انٹرنیشنل پاسپورٹ کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے تو اس پہ تو اب بھی فرض ہو جائے گا، ورنہ جس کے بعد اتنی استطاعت نہیں ہے، پروسیس ہو چکا حج نا، تو اب تو مشکل ہو جائے گا، عام آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا. جی جی وی آئی پی والوں کے لیے تو نہیں ہوگا نا. ناظر معاف کیجیے گا، آپ یہ مت کہیے گا میں خدا نہ خواستہ طنز کر رہا ہوں. اصل میں صرف ایک بات کہ جو اسلام کے اسپرٹ ہے نا، اسلام جو پیدا کرنا چاہتا ہے سوسائٹی میں، ایک اسپرٹ دینا چاہتا ہے جو امیر غریب کو، طبقاتی نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں دیتا، اس تعلیم کو ہم مٹانے کی اپنے طور پر معاذ اللہ کوشش کر رہے ہیں. وی آئی پی حج، وی آئی پی حج، اور جناب پتہ نہیں کون کون سے حج جو لگے. حج کی اصل روح جو ہے وہ اس طرح ختم ہے. اس لیے میں ایک بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ جیسے چاہیں آپ حج کریں. ایک مفتی صاحب ایک چیز اور، ایک صاحب کو بہت اچھا، اب یہ چونکہ وی آئی پی والی بات آئی ہے تو ایک صاحب بڑے نفیس ہیں، نفیس الطبع ہیں، خوش لباس ہیں، بہت اچھا سلیقے میں اچھا کھانا کھانے کے، نفیس کھانا کھانے کے عادی ہیں. اب ان کے پاس حج کرنے وہ چلے جائیں گے تو اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ یہ زندگی 40 دن وہاں گزار سکیں جا کر، یا 20 دن یا مہینہ بھر، اور وہاں جا کے انہیں روکھی سوکھی کھانی پڑے گی اور انہیں زمین پہ سونا پڑے گا. وہ کیا کریں گے؟ کیا ان پہ حج فرض ہوگا؟
دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے وہ نارمل کیٹیگری کے اندر آتی ہے کہ انسان بعض جو ہے تعیش کے عادی ہوتے ہیں، جائز تعیش کے عادی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ان کو واقعی وہ چیزیں جو ان کی عادت کے مطابق نہیں ملے گی تو ہمارے فقہاء کرام اس کی رعایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اپنی عادت سے ہٹ کے کھائے گا پیے گا یقیناً بیمار پڑ جائے گا اور وہ اپنے فریضوں کو بجا نہیں لا پائے گا، تو اس لیے اس کے لیے فرمایا کہ اس پر جب تک اس کی عادت کے موافق اس کا انتظام نہ ہو تو اس پہ فرض نہیں ہوگا۔ جی جی کہیے ناظرین، اب تو بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس حد تک تو بات صحیح ہے، اور اس حد تک بھی بات صحیح ہے کہ باتوں میں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ موضوع میں نے حج کے حوالے سے بالکل مختلف سے سوالات پر پروگرام شروع کیا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو جدید اور موجودہ حالات کے مسائل پر ہی میں اگلے پروگرام میں بھی اس موضوع پر بات کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ دونوں جہاں